باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ حضرات توجہ سے سنیں۔ زیادہ دیر مجھے بولنے کی عادت نہیں ہے، میں انشاءاللہ 25 سے 30 یا 35 منٹ آپ حضرات مجھے برداشت کریں، لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ جو کہا جائے اس پر سب سے پہلے مجھ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی عادت کے مطابق 2-3 اشعار آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ اچھا، آپ لوگوں میں کتنے حاجی بیٹھے ہیں؟ ذرا حاجی جو ہے ہاتھ اٹھائیں اپنے۔ ماشاءاللہ، آپ بھی نمازی، آپ نمازی تو ہو، نمازی۔ آج ہم اور آپ جو ہے سب سے پہلے مدینہ منورہ چلتے ہیں تصور میں، اور اس انداز میں نعت پاک سننے کی کوشش آپ کریں کہ ایسا لگے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہمارے جب پلک کھلیں گے تو سامنے گنبد خضرا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ آئے نہ فرشتے کیوں سو بار مدینے میں، اس کی آواز تھوڑی کم کرو، بڑی تیز آواز ہے اس کی۔ آئے نہ فرشتے کیوں سو بار مدینے میں۔ آپ جان رہے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے صبح بھی فرشتے آتے ہیں اور شام کو بھی آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا، اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ اسی جو ہے جملے کو بول رہا ہوں میں، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آئے نہ فرشتے کیوں سو بار مدینے میں، آئے نہ فرشتے کیوں سو بار مدینے میں، کہ رہتے ہیں تو عالم کے رہتے ہیں تو عالم کے مختار مدینے میں، مختار مدینے میں۔ مدینے میں جو رہتے ہیں وہ کون ہے؟ جن کے لیے فرشتے وہاں آتے ہیں، وہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کے لیے فرشتے صبح شام آتے ہیں وہاں؟ میرے بھائیوں، جس کے تعلق سے رب فرماتا ہے کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے شعر میں تو آپ لوگ بہت زیادہ خاموش رہے، دوسرے شعر میں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا خاموش رہے۔ کہ کونین کی دولت کا حقدار میں ہو جاؤں۔ دیکھیے حضرت، کونین کی دولت کا حقدار میں ہو جاؤں۔ ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تو ہم اور آپ مدینہ دیکھیں، کوشش ہے نا؟ سب اہل مومن یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ایک بار جو ہے روضہ رسول پر حاضر ہو کر صلاۃ والسلام کے نغمے گنگنانے۔ یہ ہماری اور آپ کی دعا ہے۔ تو اسی بات کو رکھتے ہوئے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کونین کی دولت کا
فرشتے کیوں سوبار مدینے میں. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ دولت نہ ملے مجھ کو شہرت نہ ملے مجھ کو دولت نہ ملے مجھ کو شہرت نہ ملے مجھ کو ارے مل جائے میرے آقا مل جائے میرے آقا ایک بار مدینے میں ایک بار مدینے میں آئے نہ فرشتے کیوں سوبار مدینے میں. درود پاک پڑھیں محمد سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. حسین کس کو کہتے ہیں؟ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. یہ سند کیا ہے؟ یہ مولانا شفیع صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, یہ پیچھے حافظ سہیل سیف بیٹھے ہیں. ابھی ان کے حفظ کے 10 سے 12 پارے ہوئے. جب یہ مکمل حافظ بن جائیں گے اور قرآن پاک مکمل سنانے کے لائق تراویحوں میں ہو جائیں گے تو انہیں مدرسے کی طرف سے سند سے نوازا جائے گا کہ یہ اب حافظ ہو گئے, یہ اب حافظ ہو گئے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ قرات کی پڑھائی کرنے کے بعد بندہ قاری بنتا ہے, اس کو سند سے نوازا جاتا ہے. پھر وہ کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں قاری صاحب ہوں, میرے پاس سند ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کے گاؤں میں نہ جانے کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے وکیل ہیں, جب تک ڈاکٹری کی پڑھائی نہ کر لے تو اس کو سند نہیں مل سکتی. جب ڈاکٹری کی پڑھائی کو مکمل کر لے گا تو اس کو سند سے نوازا جائے گا کہ اب یہ ڈاکٹر بن گیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ حسین کس کو کہتے ہیں کہ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں اور وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. اور اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو, اکھاڑ پھینکے جو انگلی سے باب خیبر کو, اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں. اسد کہتے ہیں شیر کو, اسی شیر کے بچے کو حسین کہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, بڑی تیزی کے ساتھ میں نے جس آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ اپنے پیارے محبوب سے فرما رہا ہے, اے میرے محبوب آپ کے جو ماننے والے ہیں, آپ کے جو ماننے والے ہیں, آپ کے جو چاہنے والے ہیں, آپ کے جو امتی ہیں, آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں, آپ ان سے فرما دیں کہ میں نے جو تم کو شریعت عطا کی ہے, میں نے جو تم کو قرآن عطا کیا ہے, میں نے جو تم کو مذہب معظم عطا کیا ہے, میں نے جو تم کو اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے, اس کے بدلے میں تم سے پیسہ درہم و دینار نہیں مانگتا, اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. بس میں کیا مانگتا ہوں اس کو سنو. اللہ فرما رہا ہے اے محبوب
آپ اپنے ماننے والوں سے فرما دیں میں نے جو تم کو یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں اس کے بدلے میں جو تم سے مانگ رہا ہوں وہ اہل بیت کی محبت مانگ رہا ہوں. کس کی محبت مانگ رہا ہوں؟ اہل بیت کی محبت مانگ رہا ہوں. اب بر کے رہنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی، یہ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کہتے کس کو؟ اہل بیت میں کون لوگ؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں. عیسائیوں سے مقابلے کے بعد جو یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب کے امتیوں، اے میرے پیارے محبوب کے امتیوں، آپ سے میں نے کچھ نہیں مانگا، صرف اور صرف اہل بیت کی محبت مانگی. سرکار نے عیسائیوں سے مقابلے کے وقت اہل بیت کو بلوایا، یعنی کہ حضرت علی کو بلوایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلوایا، آپ نے حضرت امام حسن کو بلوایا، آپ نے حضرت امام حسین کو بلوایا، اور خود سرکار وہاں جلوہ بار ہیں. آپ پانچوں کے پانچوں ایک جگہ پر معین ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں. سرکار نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے مولا، جو تو نے فرمایا ہے کہ اہل بیت ہے. کون اہل بیت ہے؟ یہ حضرت علی ہے، اہل بیت سے ہے. یہ حضرت فاطمہ ہے، اہل بیت سے ہے. یہ حضرت امام حسن ہے، اہل بیت سے ہے. یہ حضرت امام حسین ہے، اہل بیت سے ہے. اور جو کوئی ان سے محبت رکھتا ہے میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جن سے میں محبت رکھتا ہوں اے میرے مولا تو بھی ان سے آپ نے بر کے علاقے میں ذکر شہید اعظم کر کے یہ دلوں کے اندر یہ عہد کر لیا ہم کسی دنیا دار سے محبت کرنے والے نہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، کون ہے حضرت علی؟ کتاب کا نام المستدرک. کیا کتاب کا نام؟ المستدرک. یہ حدیث کی کتاب ہے، سرکار کی حدیث پاک. آپ نے بارہ مولانا شفیع صاحب سے سنا ہوگا، آپ کی مسجد کے امام سے آپ نے سنا ہوگا حضرت علی کے تعلق سے. میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، انہی چاروں پانچوں کا ہمیں یہاں ذکر کرنا ہے، اس کے بعد رخصت ہو جانا ہے. برادران ملت اسلامیہ، کون ہے حضرت علی؟ سرکار کے وصال کے بعد مدینے کے اندر، مدینہ شہر میں کفاروں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور کو، محمد ابن عبداللہ کو کوئی علم غیب نہیں تھا. کیا دعویٰ کیا؟ کوئی علم غیب نہیں تھا. یہ دعویٰ کر دیا. یہ کس نے دعویٰ کیا؟ مدینے کے کفار نے یہ دعویٰ کیا. حضرت علی کو پتا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جاری ہونے کے بعد آپ سوچنے لگے ان مدینے والوں کو کیسے جمع کیا جائے، کیسے ان کو سمجھایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ باتیں جب کوئی دوسرا سنے، دوسرے شہر میں رہنے والا، کہیں ایسا نہ ہو ان باتوں کا اس پر غلط اثر پڑے. برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی پہنچتے ہیں.
مدینہ شریف مسجد نبوی میں حضرت علی پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ منبر پر بیٹھے، آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینے والوں کو جمع کیا جائے۔ مدینے والے وہاں سب جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ سنو، آپ کہتے ہو کہ سرکار کو کوئی علم غیب نہیں تھا، سرکار کو کوئی خبر نہیں تھی، سنو یہ سراسر یہ غلط ہے۔ آپ کے سامنے میں تو نبی کا غلاموں کا غلام ہوں، میں تو نبی کا غلام ہوں۔ میں آپ سب سے جمع کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سرکار تو موجود نہیں ہے، لیکن البتہ یہاں سرکار کا غلام موجود ہے۔ پوچھو جو تمہاری طبیعت میں آئے، علی سے پوچھو جو بھی تمہاری طبیعت میں آئے، علی تمہیں بتائے گا، علی تمہیں بتائے گا جو بھی تمہاری طبیعت میں آئے۔ یہ پتا چلا فرشتے بھی دیکھ رہے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین انسانی شکل اختیار کر کے مسجد نبوی میں حضرت علی کے سامنے آ کر کے بیٹھے۔ اس کے سامنے حضرت علی کے سامنے کون بیٹھے؟ ارے بولو، حضرت جبریل سرکار حضرت علی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ سوال ہوا حضرت جبریل امین کی جانب سے کہ اے حضرت علی، آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جس کے من میں جو آئے وہ علی سے پوچھ لے، جس کے من میں جو آئے وہ علی سے پوچھ لے۔ تو اے علی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی نے زمین کی طرف اپنی نگاہ کو جھکایا تو تحت الثری تک دیکھا، علی تحت الثری میں موجود نہیں ہے۔ حضرت علی نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو بلند کیا، وہاں بھی حضرت جبرائیل نہیں۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا تک دیکھا، لیکن حضرت جبریل امین آپ کو نظر نہیں آئے۔ پھر آپ نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، آپ کو نظر نہیں آئے۔ آپ نے گنبد خضرا میں دیکھا، آپ کو نظر نہیں آئے۔ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، دیکھ سب جگہ رہے، ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، دیکھ سب جگہ رہے ہیں۔ ذرا سوچ کر کے دیکھو میرے بھائی، اس وقت بھی انگلی اٹھانے والے تھے اور آج بھی انگلی اٹھانے والے بہت ہیں۔ ان کو یہ جواب دیو، برادران ملت اسلامیہ، جب آپ نے روئے زمین کے ہر کونے پر دیکھ لیا، ہر چپے پر دیکھ لیا، آپ نے حضرت علی نے اپنی نظر کو حضرت جبریل امین کی نظر کے طرف جب ڈالا تو آپ مسکرا گئے، آپ مسکرا گئے۔ کون مسکرائے؟ حضرت علی۔ تو جبریل امین آپ سے کہتے ہیں کہ علی بتاؤ تو صحیح، آپ نے کہاں کہاں مجھے تلاش کرا، کہاں کہاں آپ نے جبریل امین کو دیکھا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت علی اس محفل کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ سنو مدینے والوں، سنو، میں نے حضرت جبریل امین کو آسمان کی بلندیوں پر تلاش کیا، لیکن میں نے نہیں پایا۔ میں نے
زمین کی بستی میں تلاش کیا، میں نے نہیں پایا، میں نے مدینے کی گلیوں میں تلاش کیا لیکن میں نے نہیں پایا، لیکن جب میں نے گنبد خضرا میں تلاش کیا تو نہیں پایا، جب میں نے کعبہ شریف کے اندر تلاش کیا نہیں پایا، میں نے اس روئے زمین کے چپے چپے پر تلاش کیا لیکن حضرت جبریل امین کو نہیں پایا۔ جب میں نے اپنی نظر کو سامنے گھمایا تو جبریل امین کوئی اور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ تو ذرا سوچو، بلکہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ، جب حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ نبی یعنی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے جب دروازے میں سے داخل ہوگا تبھی تو شہر میں پہنچے گا، دروازے میں سے داخل ہوگا تبھی تو شہر میں پہنچے گا۔ میرے بھائی، تو کون ہے اہل بیت سے؟ حضرت علی، بولو، حضرت علی اہل بیت سے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی گہرائیاں ہیں باتوں میں۔ یہ جو میں آپ کے سامنے حضرت علی کے تعلق سے بتا رہا تھا، اب اگلی باری حضرت فاطمہ، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے مولا، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی کہ فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ نہیں کر پاتی۔ کوئی ایک ایسی رات بنا جس میں فاطمہ دل کھول کے سجدہ کرے۔ سنائے نہیں سنائے؟ کتنی بار سنا ہوگا؟ کم سے کم میرے خیال سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے نا، سب لوگ گنتی کی جائے تو سب لوگ کتنی بار سنا نہیں سنا کہ کئی رات جو ہے حضرت فاطمہ کی زہرا جو ہے سجدے میں سر کو رکھ دی، ضرور بتا دی، ایسا ہے نہیں ہے؟ سنا نہیں سنا؟ سب نے سنا۔ اچھا، یہ جو ہم احادیث یا کسی بزرگ کا قول یا کوئی روایت جب ہم آپ کو سناتے ہیں تو اس لیے سناتے ہیں کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل ہم ان باتوں کو سن کر کے